تراویح کی نماز مردوں عورتوں کے لیے، یہ صرف یہ نہیں کہ مردوں کے لیے کہ وہ جائیں اور خواتین ہم تو تھک گئیں، سارا دن روزہ رکھا تھا، افطاری بنائی، کھانا بنایا، اب ہم سو رہی ہیں، بس ہم تو یہ مردوں کا کام ہے، مرد نہیں، عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ اسی طرح ہے جیسے مردوں پر۔ ہاں عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، مرد مساجد میں آتے، عورتیں اپنے گھروں میں۔ عورتوں کے لیے اور آسانی کہ اگر حافظہ نہیں ہے خود تو ٹھیک ہے، آپ سورتوں سے پڑھ لیں، آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سے 20 رکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، آخری 10 سورتیں یاد ہیں ان 10 سورتوں کو پڑھیں، 10 رکھتے ہو گئیں، پھر 10 سورتیں پڑھیں، 20 رکھتے ہو گئیں، سمپل سادہ، سنت موقدہ ہے، اور اس کو ترک کرنے کی عادت گناہگار بناتی انسان کو۔ اس لیے یہ نہیں کہ پڑھنی نہ پڑھی، دونوں آپشن نہیں، پڑھنی ہے تراویح کی نماز، اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیجیے کہ میں نے یہ عبادت تراویح کی نماز یہ میں نے ادا کرنی۔ ہاں اس کے لیے جماعت لازم نہیں رکھی گئی۔ تراویح کی نماز اگر آپ کی کیفیت ایسی ہے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کی مصروفیت ہے، آپ اگر جماعت سے نہیں پڑھتے، پڑھنی تراویح پھر بھی آپ کو 20 رکھیں۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت یہ الگ سنت ہے، ختم قرآن، اور تراویح کی جماعت، تراویح کی نماز یہ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر ایک سنت ترک کسی کی ہوئی لیکن اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا کہ جو الگ سے پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہی نہیں، تو بہتر تو یہی کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کے پورا پڑھے، لیکن نہیں پڑھ پا رہے تو چھوڑے نہیں میرے بھائیوں، چھوڑنی نہیں ہے تراویح۔ اس کا ٹائم پیریڈ بڑا طویل ہے، لمبا ہے۔ صبح سحری کا وقت جب تک باقی ہے تراویح کی نماز کا وقت بھی باقی ہے، صبح سحری۔ اس لیے وہ بہنیں، وہ عورتیں جو کہیں ہم رات میں تھک جاتی نہیں پڑھ پاتی، تو ٹھیک ہے، آپ نے رات کو کچھ آرام کرنا ہے، صبح سحری بنانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اس سے کچھ دیر پہلے اٹھو، تراویح کی نماز اس وقت آپ۔ تو تراویح کی نماز کے لیے ٹائم بھی بڑا ایک طویل ہے، لمبا ٹائم، ایسا نہیں کہ جماعت ہوگی مسجد میں ختم ہو گیا تو اب نہیں۔